بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین محترم، آج ہم جس موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں وہ ہے ٹائم مینجمنٹ۔ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے قرآن پاک کی ایک بہت بڑی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم ہے زمانے کی کہ انسان تو نرا خسارے میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کس نہ خسارے میں؟ ایک مفسر بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک برف بیچنے والے کو دیکھا کہ اس کے پھٹے پر برف پڑی ہوئی ہے اس کے تختے پر، اور اس کے وہ پیسے لگے ہوئے، اس میں سے پیسوں سے خرید کے وہ رکھی ہے، اور وہ پگھل کے بہتی آ رہی ہے، پانی بن رہی ہے، اور وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے لوگوں یہ اس کو خریدو، میرا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ہماری زندگی کس طرح ضائع ہو رہی ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ مطلب وقت ہے ہمارے پاس، وہ جس نے ایک دوست نے دوسرے سے پوچھا نا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے کہ جو بڑی طویل ہے لیکن بڑی مختصر بھی ہے، جس کے پاس ہوتی ہے اس کے پاس اس کو قدر نہیں ہے، جب اس سے چلی جاتی ہے اس کو افسوس بھی ہوتا ہے۔ مطلب ایسی اس نے بڑی طویل تمہید باندھی اور اس نے کہا بتاؤ وہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا یار یہ وقت ہے کہ جب ہمارے پاس ہوتا ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، ویلیو نہیں ہوتی، لیکن جب چلا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں اس کی قدر ہوتی ہے، اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کے پاس 24 گھنٹے ٹائم ہوتا ہے، ہر شخص کے پاس، غلط ہے۔ سر نہیں ہوتا 24 گھنٹے، ہمارے پاس 10 سے 11 گھنٹے ہوتے ہیں میکسیمم۔ آپ دیکھیں 8 گھنٹے تو آپ سونے میں نکال دیں، اب اس میں سے باقی 24 میں سے 8 نکال دیں تو باقی آپ کے پاس کتنے بچ جاتے ہیں؟ پھر اس میں سے اوبیسلی آپ نے کچھ کھانا پینا بھی ہے، تو یہ تمام چیزیں اگر آپ ملائیں تو آپ کے پاس 10 سے 11 گھنٹے بنتے ہیں جو ہر شخص کو میسر آتے ہیں۔ اور جو کامیاب ترین لوگ ہیں وہ اس میں سے 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتے۔ اب 1 منٹ تو بڑی دور کی بات، 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتے وہ۔ ہم نے بچپن میں کہاوت سنی ہوئی تھی کہ بل گیٹ کا پین گرتا ہے وہ اپنا پین نہیں اٹھاتا کیونکہ وہ کہتا ہے جتنی دیر میں پین اٹھانے میں لگا دوں گا میرے اتنے ڈالرز کا نقصان ہو جائے گا۔ آپ اس مثال کو ایک ٹائم کے لیے، ایک وقت کے لیے، ایک لمحے کے لیے درست مان لیں، اور یہ بالکل درست بنتی بھی ہے۔ اب میں آپ کو سیکنڈ کا بتاتا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 1 سیکنڈ جو ہے، میں آرمنڈ فورڈ کی فیوز کی میں ایک وہ تھیوری پڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد 1849 میں ایک فوکارٹ نے ایک تھیوری پیش کی تھی، اس نے ایک تجربہ کیا تھا اور اس نے یہ ثابت کیا تھا کہ جو روشنی ہے، روشنی 1 سیکنڈ کے اندر 2,98,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کی وہ رفتار سے کام کر رہی ہے۔ یعنی کہ میں اور آپ رکے ہوئے ہیں، میں اور آپ سیل فون میں لگے ہوئے ہیں، سکرولنگ کر رہے ہیں، وقت کی جو ہے وہ تیس نیس مار رہے ہیں، لیکن اللہ کی ہر چیز بنائی ہوئی اپنے مقررہ وقت پر۔ جس طرح قرآن پاک کے سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 63 میں اللہ تبارک تعالیٰ شاہ فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے رات کو دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، خلفتن گویا ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنا دیا۔ ابن کثیر دوسرے کشاف وغیرہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس شخص کی صبح عبادت رہ گئی ہے وہ رات کو کر لے، جس کی رات کو رہ گئی وہ صبح کر لے، لیکن وقت کو ضائع نہ کرے، ٹائم کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ ٹائم اتنی زبردست چیز ہے، اگر کوئی شخص اس کو ہاتھ میں لے لے، اور مزے کی بات بتاؤں، یہ ٹائم آپ کرائے پہ نہیں دے سکتے، ٹائم آپ خرید نہیں سکتے، ٹائم کو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ چل سکتے ہیں بس۔ اگر آپ نہیں چلیں گے پیچھے کر دے گا آپ کو، لاکھ آپ امیر کے بچے ہوں، آپ لاکھ کسی سید کے بچے ہوں، لیکن اگر آپ ٹائم کی قدر نہیں کریں گے، ٹائم کے ساتھ نہیں چلیں گے، ٹائم آپ کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ یاد رکھیے گا سامعین محترم، امیر ہو یا غریب ہو، وقت 1440 منٹ ہر شخص کو ایک تھیلی بنا کے دے دی جاتی ہے، ایک دن کے اندر کی یہ تم نے گزارنا ہے، سپینڈ کرنا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ میں آپ کو 20,000 روپے دیتا ہوں، ایک 20,000 روپے میں ایک بزنس مین کو دیتا ہوں، وہ 20,000 کا 25 بنا کے مجھے واپس دے سکتا ہے، لیکن میں اور آپ کبھی 20,000 کا 25 نہیں بنا سکتے، بلکہ ہم اس 20,000 کو بھی فنا کر کے رکھ دیں گے۔ کیوں؟ ہم نے اس کو ضائع کر دیا۔ لیکن بزنس مین نے نہ صرف اس کو سنبھالا بلکہ اس سے مزید اس میں کچھ ایڈ اپ کیا۔ تو سامعین محترم یاد رکھیے گا، وقت جو ہے اس کو ضائع نہیں کرنا، وہ آ گیا ہے اس کے ساتھ چلے، رکے نہیں، رکنا نہیں ہے۔ قرآن پاک کی دوسری آیت دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ شاہ فرماتا ہے کہ یہ جو زمین آسمان ہے اس کے اندر ہم نے ایک چیز کو کارواں بنا دیا ہے، گویا وہ ایک کے پیچھے دوسری، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں،
ہر چیز اپنے اپنے محل میں گرد میں گھوم رہی ہے، ہر ایک کا وقت متعین ہے. ایک سیکنڈ، اب آپ اندازہ لگائیں، ایک سیکنڈ اگر سورج ادھر سے ادھر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ امیجن کریں، اگر ایک لمحے کے لیے جو یا ایک گھنٹے کے لیے اگر سورج کا ٹائم آؤٹ ہو جائے تو ہماری پوری دنیا کا نظام درم برم ہو جائے. گویا ہر چیز اپنے ٹائم پہ چل رہی ہے، صرف انسان کے علاوہ. انسان اپنے ٹائم پہ نہیں چل رہا. اب آگے دیکھیں، میں دو چار احادیثیں بس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پیارے لوگوں، تم کچھ نہیں ہو مگر چند دنوں کا مجموعہ. چند دنوں کا، ڈیز کا، آپ کچھ دنوں کا مجموعہ ہیں. جب ایک دن گزر جاتا ہے تو آپ کا ایک حصہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے. جو دن پاسٹ گزر گیا میرا پاسٹ ہو گیا. سر میں چاہ کے بھی پوری دنیا کی دولت بھی اکٹھی کر لوں، میں اپنا پاسٹ کبھی بھی نہیں پریزنٹ میں لا سکتا، حال میں کبھی نہیں لا سکتا میں. تو وقت کی قدر کیجئے، وقت کو مینج کیجئے. ابھی میں آخر میں آپ کو حل بھی بتاؤں گا آپ نے ٹائم کو کیسے مینج کرنا. آپ اس کو چھو نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، باندھ نہیں سکتے، لیکن آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں. آگے دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر روز شب سورج طلوع ہوتا ہے تو اعلان کرتا ہے کہ جو شخص مجھ میں آج نیکی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ ایسا کرے، کیونکہ میں آپ کے پاس آج کے بعد کبھی نہیں لوٹوں گا. یہ دونوں شیخ الایمان کی حدیثیں. وہ آج آ گیا، آج کا جو سورج طلوع ہوا ہے آپ کے اوپر، وہ زندگی میں کبھی بھی تمہاری 65-70 سالہ زندگی میں کبھی بھی دوبارہ اپلوڈ نہیں ہوگا آپ کی زندگی میں. وہ بالکل ڈیلیٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کنٹرول آرٹ ڈل ہو جائے گا، بالکل فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا سر. وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا. آگے دیکھیں، اب 5 چیزیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 5 چیزیں ہیں کہ ان سے پہلے ان 5 چیزوں کو غنیمت جانی. سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ سب سے پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. زندگی ہے، جان ہے تو سر جی جہان ہے. زندگی کو اپنی نعمت جانے. موت سے پہلے جو آپ کر سکتے کریں، موت کے بعد آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ جو مرضی. بیماری سے پہلے صحت کو. صحت ہے، اللہ تعالیٰ نے تندرستی دی ہے، اس کو خوب عبادت کریں، اس کا ذکر کریں، قرآن پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیں، خود اپنا کو سائنسی تجربات کریں، کو مشاہدات کریں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا، نظاروں کا، ان کو آپ مشاہدات کریں. یہ آپ کے پاس ٹھیک ہے. بیمار ہو گئے، شوگر ہوگی، بلڈ پریشر ہوگی، سر پکڑ کے بیٹھے رہیں گے، گولیاں کھاتے رہیں گے، میں کی کرا، میں کتنے جاؤں، اور آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہوگا ماں سوائے اس کے. آگے، مشغولیت سے پہلے فراغت کو. آپ کے پاس فارغ وقت ہے، اس میں کوئی بہترین کام کریں. بڑھاپے سے پہلے جوانی کو. سر جی جوانی بستانی ہوتی ہے، اور جوانی اگر ٹائملی آپ اس کو مینج نہیں کرتے، اسپینڈ نہیں کرتے، بڑھاپے میں جا کے اس کی جوتیاں آپ کو کھانی پڑیں گی. یاد رکھیے گا، جو شخص جوانی میں کچھ نہ کچھ اپنا سرمایہ رکھ لیتا ہے، بڑھاپے میں اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. فقر سے پہلے مالداری کو. اگر اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو کچھ ایسا کام کریں جو اپنے کام بھی ہے، اپنی اولاد کے کام بھی ہے، مگر ساری زندگی اولاد آپ کو گالیاں دیتی رہ جائے گی کہ ساڈے پیو نے ساڈے پاس کیتا کی ہے. اس نے کیا کیا ہمارے لیے بھائی؟ کچھ بھی نہیں کیا. لہٰذا کچھ نہ کچھ آپ ضرور کریں. اب وہ آخری حدیث مبارکہ آج کے حوالے سے، پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک سلاٹ بنا کے دوں گا. لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمر فیما افناہ وعن علمہ فیما فعل فیہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وعن جسمہ فیما ابلاہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ابن آدم کے قدم بھی ہلنے نہیں دیے جائیں گے جب تک یہ سوال نہ کر دیجیے. سب سے پہلا عن عمر ہی، اس کے عمر کے بارے میں، کہاں پہ غرق کیا ہے، 65 سال 70 سال بھائی جان، کہاں پہ. ایک ایک منٹ کا حساب دیں سر. آپ یہاں پر آپ کو مینج ہی نہیں کرنا آ رہا ٹائم. آپ کی زندگی کے 30-35 سال گزر گئے، آپ کے 25 سال گزر گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹائم گیا، ختم ختم. تجھے مجھے فکر ہی نہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے حساب لینا ہے سر اس کا. آپ کس کھاتے میں بیٹھے ہوئے. وان عملی علم ہی، تمہارے پاس جو علم ہے اس کو کس کام پہ لگایا ہے؟ جادو ٹونے کرتے رہے ہو، لوگوں کے لیے تانے تشتے کا سبب بنتے رہے ہو، یا لوگوں کی بھلائی کا علم نافع لے کے بیٹھے رہے ہو؟ کون سا علم کا کام کہاں غرق کیا اس کو؟ وان مال ہی، جو مال لیا ہے کمایا، وہ کہاں سے کمایا ہے، ذریعے بتاؤ. اور جو آ گیا مال، اس کو انفقہ، اس کو خرچ کہاں کیا ہے، اس کو کہاں نکالا ہے تم نے، اس کا بھی حساب دو. وان جسم ہی فیما ابلا ہو، جسم دیا تھا، یہ تمہیں ایک باڈی امانت دی تھی، اس کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ ساری زندگی اس کی نوک پلک کرتے رہے، اندر سے کچھ کیا ہی نہیں بھائی.
اللہ کے لیے کچھ کیا ہی نہیں, نہ رسول کے لیے, نہ کسی اور کے لیے, نہ اپنے لیے, بس لگے رہے ہیں اس کو چٹا کرنے کے لیے, جو الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں جسم کے پیچھے لگے ہوئے, لیکن بطور ایمانت اس کے ساتھ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, صرف سوائے خیانت کے. اب آپ نے اور میں نے ٹائم مینج کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ جائزہ لے, ایک ڈائری بنائیں. ڈائری بنانے کے بعد آپ اس کے اوپر جائزہ لے. سب سے پہلے وہ کام اپنی زندگی سے نکال کے دور پھینک دیں, ان کو 3 طلاقیں دے دیں جو کام آپ کی زندگی میں آپ کا ٹائم بیڑا غرق کر رہے ہیں. ہمارے ہاں تو بچے ویسے اس کو محنت سمجھتے ہیں, وہ اسٹرگل سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے بڑا اچھا ذریعہ ڈھونڈ لیا ٹائم کلنگ کا. وہ لفظ استعمال کرتے ہیں ٹائم کلنگ. اور رمضان شریف میں نے وہ سیزن ڈاؤن لوڈ کر لیتے, وہ کہتے لو جی ساڈا پورا مہینہ آرام نہ سکون نہ ٹائم کل ہوئے گا. خدا کے بندو ٹائم کل کر رہے ہو, ایک دن تم خود کل ہو جاؤ گے. اور تمہاری جوانیاں جو ہے نا یہ نکل جائیں گی 2 منٹ میں. جب فرشتہ 2 گھرز لا کے اس نے چھوڑے نا تو سب ٹیٹ ہو جاؤ گے, سارے جوانیاں باہر نکل آئیں گی. لہٰذا سب سے پہلے یہ موبائل لگے ہوئے سکرولنگ کرنے کے لیے, لگے ہوئے سکرولنگ کرنے کے لیے. صبح سے شام ہوگی پتہ ہی نہیں لگا ٹائم کا, رات کے 12-1 بج گئے پتہ ہی نہیں ٹائم کا, وقت گزار رہے ہیں. اپنے ان کاموں کا جائزہ لیں جو آپ کو خراب کر رہے ہیں, جو آپ کو خراب کر رہے ہیں, جو آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, ان کو نکال کے اپنی زندگی سے باہر پھینک دیں. دوسرے نمبر پر آپ نے اس ڈائری کے اندر نصب العین بنانا ہے کہ میرے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے. نصب العین حقیقی کیا ہے, کہ آپ نے عبادات کو کیسے مینج کرنا ہے, ظہر کی نماز کے بعد میں نے کیا کرنا ہے, عصر کی نماز کے بعد میں نے کیا کرنا ہے, اور نصب العین مان بھی آپ کے لیے کیا چیز ہے, میں نے کیا کمانا ہے, جاب کیا کرنی ہے, کتنے بجے سے لے کر کتنے بجے تک کہاں جانا ہے, یہ ہر چیز اس میں لکھنی ہے. اور سب سے پہلے آپ نے تعین کر لینا ہے کہ میرے لیے پوری زندگی کا میرا مقصد کیا ہے, میں نے کیا بڑے ہو کے بننا ہے, اس کے لیے مجھے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہے, مجھے کتنی دولت چاہیے, گاڑی کیا ہونی چاہیے میرے پاس گھر کیا ہونا چاہیے. یہ ہر چیز اس کے اوپر مینٹین کریں. اس کو پھر ایئر کے اوپر لے کر آئیں, پورے سال کے اوپر لے کے آئیں کہ میں نے سالانہ کتنا کمانا ہے, میری سال کے اندر کیا اپگریڈیشن ہونی چاہیے, میری ڈگری کی ویلیو کیا ہونی چاہیے, میری ویلیو کیا ہونی چاہیے, میرے پاس کن کن چیزوں کا ہونا لازم ہے, یہ لکھیں اس کے اندر. اس کو پھر منتھ میں ڈیوائڈ کریں کہ میرے یہ منتھ کے ٹارگیٹ ہے, میں نے ان کو اچیو کرنا ہے, ایوری منتھ مجھے یہ اچیو کرنا ہے. اس کو پھر آپ ڈیز کے اوپر لے کر آئیں, ویک کے اوپر لے کر آئیں, ڈیز کے اوپر لے کر آئیں. ایک ڈائری بنائیں, یہ میرے پاس اکثر ڈائری پڑی ہوتی ہے, یہ چھوٹی ڈائری ہے میرے پاس پڑی ہوتی ہے, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اندر میں ہر چیز مینج کروں, اور میں لکھوں کہ میں نے آج کے میرے ٹاسک کیا ہیں. نہ کہنا سیکھ لیں سب لوگوں کو, اپنی زندگی کے ٹاسک پورے پہلے کرنا شروع کر دیں, اپنے ٹائم کو مینج کریں, دنیا خود آپ کے سامنے آ جائے گی. اس کے اوپر بہت ڈیٹیل ہے, پھر کبھی انشاءاللہ تعالی مزید اس کے اوپر بیان کریں گے. لیکن سب سے پہلی بات ڈائری بنائیں, مینج کریں اس کو, اپنی ایکٹیویٹیز لکھیں. میں نے آج یہ پرفارم کرنا ہے, صبح 10 بجے ادھر جانا ہے, 11 بجے یہ کرنا ہے, 12 بجے یہ کرنا ہے, یہ ٹائم فارغ ہے, اس میں نماز پڑھنی ہے, اس میں میں نے قرآن پاک پڑھنا ہے, اس کے بعد والدہ کے پاس بیٹھنا ہے, اس کے بعد پھر میں نے جاب پہ جانا ہے, جاب پہ میں نے یہ کرنا ہے. فالتو اپنی چیزوں سے نکال دیں, فالتو کا لفظ نکال دیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک کامیاب شخص بن جائیں گے. دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.